اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، خالق ارض و سماء ہے، ساری کائنات اس کے حکم سے تخلیق پائی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ بہاریں، یہ فضائیں، الغرض ساری چیزیں اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوئی۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن اللہ نے کسی چیز پر احسان نہیں جتایا، کسی چیز پر احسان نہیں جتایا، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب تخلیق کیا، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کو جب اس کائنات میں بھیجا، تب اللہ نے احسان جتایا کہ بے شک ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن دیا، اسلام دیا، اپنی معرفت دی، جنت دی، بہاریں دی، لیکن احسان نہیں جتایا۔ پر جب اپنے محبوب کو اس کائنات میں جلوگر فرمایا تب احسان جتایا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ کا قانون ہے، کلام مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ احسان کیا جائے۔ لیکن یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج کر مومنین پر احسان جتایا ہے۔ اب اللہ کی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس پر کون احسان جتائے؟ اور حضور پاک ہمارے اور آپ کے آقا و مولا خود کائنات پر احسان کرنے آئے، ان پر کون احسان کرے جن کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہو؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل پر قربان ہیں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، جیسے مجھ سے قبل حضرت علامہ سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے کہ ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس محفل میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام حضور کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ آداب دربار رسول کا یہ حال ہے کہ سانس تو چل رہی ہے لیکن کسی کو آواز نہیں آتی، اور روایتوں میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ پرندہ اگر صحابہ کے سر پر بیٹھ جائے تو صحابہ ایسے حضور کی بارگاہ بےکس پناہ میں تشریف فرما ہوتے، ایسے حاضر ہوتے کہ جنبش تک نہیں کرتے، پرندے ویسے ہی بیٹھے رہتے۔ یہ آداب دربار مصطفیٰ ہے جو ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے، اولیاء نے سکھایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں۔ نہ صرف صحابہ کی سنتوں پر بلکہ اولیاء اکابرین مشائخ اعظام کی سنتوں پر، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ آج شہر حیدرآباد میں ہر طرف روشنیاں ہیں، ہر طرف جھنڈے ہیں، ہر طرف سجاوٹیں ہیں۔ جیسے میں نے اپنی تقریر کے اوائل میں کہا، ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ بدعقیدہ، بد مذہب، بد نصیبوں کے چہرے اترے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عرض کرتا چلوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ از ابتدائے کائنات چلتا آ رہا سلسلہ ہے۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، شیطان کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اسے دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا، ملعون ہو گیا۔ مفسرین نے یہی وجہ بتائی کہ وہ نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا، لیکن عارفین کے ارشادات میں بھی نظر آتا ہے کہ دراصل شیطان کو یہ تکلیف تھی سب سے زیادہ کہ سب تو آئیں گے جائیں گے، سب کی شریعتیں پہنچائی جائیں گی، لیکن ایک ایسا نبی بھی آئے گا جس کے آتے ہی ساری کائنات مسلمان ہو جائے گی، ساری کائنات ان کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائے گی، اور میری ایک نہیں چلے گی۔ اس کی مراد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تھی، لہذا کبھی اسی نے نبی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اب عرض کرتا چلوں کہ شہر حیدرآباد میں ہر طرف جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اللہ نے حدیث شریف میں آیا ہے، غور سے سنیں، اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ 3 جھنڈے لے کر جانا۔ کتنے؟ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں جھنڈے